بیٹا ہم تقریباً 16-18 سال تعلیم حاصل کرتے ہیں اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد بدقسمتی سے جو تبدیلی ہمارے اندر آنی چاہیے وہ تبدیلی نہیں آتی. ہمارے نمبرز آ جاتے ہیں، ہمارے جی پی اے آ جاتے ہیں، لیکن ہم ویسے کے ویسے ہی ہوتے ہیں. جیسا ہم تعلیم حاصل کرنے سے پہلے تھے ویسا ہی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی ویسے ہی ہوتے ہیں، جس کو اشفاق احمد کہتے ہیں کہ یہ تعلیمی جو ڈگریاں ہیں یہ بیسیکلی تعلیمی رسیدیں ہیں جو ہم نے فیس کی صورت میں ادا کی ہوتی ہیں. آج بیٹا 21ویں صدی ہے، آج دنیا کس کو تعلیم مانتی ہے، وہ کون سا پیمانہ ہے، وہ کون سا پیرامیٹر ہے جس کو سٹینڈرڈ مان کے ہم یہ دیکھ سکیں کہ یہ جو انسان ہے یہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے. آج دنیا 4C کی بات کرتی ہے. اب 4C کیا چیز ہے؟ اس میں بیٹا C1 ہے کانفیڈنس جسے ہم اعتماد کہتے ہیں. تعلیم ایک ایسا پروسیس ہے جس میں سے گزرنے کے بعد انسان کے پاس اعتماد آ جاتا ہے. پڑھے لکھے انسان کی سب سے پہلی نشانی اعتماد ہے، جسے ہم سیلف کانفیڈنس کہتے ہیں. اپنے اوپر اعتماد، اپنی ذات پہ اعتماد، اپنی صلاحیتوں پہ اعتماد، وہ صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو دی ہیں. جاوید چودھری کہتا ہے کہ کامیاب انسان اپنی کامیابی کو لاکھ چھپائے لیکن آنکھوں کی چمک کو نہیں چھپا سکتا. آنکھوں کی چمک یہ بتاتی ہے کہ انسان کے اندر اعتماد ہے. تو جو سب سے پہلی نشانی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ C1 جو ہے وہ اعتماد ہے، جس کو ہم کانفیڈنس کہتے ہیں. آج بیٹا یہ اعتماد جو ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ پڑھے لکھے انسان کے پاس ہو. یہ آپ سڑک کے کنارے ایک سبزی کی ریڑھی لگا کے اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے، اگر اس کے پاس اعتماد ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی پڑھا لکھا ہے. لیکن آج کا المیہ دیکھیں آپ، اس کو ہمارے تعلیمی نظام کی خرابی کہہ لیں کہ ہمارا بچہ جس کے پاس ماسٹر کی ڈگری ہوتی ہے اس کے پاس اعتماد نہیں ہوتا، وہ بات نہیں کر سکتا، وہ اپنی بات کو سمجھا نہیں سکتا، وہ رسک نہیں لیتا. وہ رسک کیوں نہیں لیتا؟ کیونکہ اس کے پاس اعتماد نہیں ہوتا. جب اعتماد نہیں ہوتا تو وہ کسی قسم کا کوئی رسک نہیں لیتا. اب بیٹا جب انسان کے پاس اعتماد آ جاتا ہے تو اس کے اندر سے خوف ختم ہو جاتا ہے. وہ خوف چاہے آگے بڑھنے کا ہو، وہ خوف چاہے بولنے کا ہو، اس کے اندر کسی قسم کا فیئر نہیں رہتا. پہلی نشانی بیٹا یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ کے پاس اعتماد ہے تو اس کا مطلب ہے آپ پڑھے لکھے انسان ہیں. C2 از کریکٹر جسے ہم کردار کہتے ہیں. اب ہم کردار کو بہت چھوٹے معنوں میں لیتے ہیں اور دیکھا گیا ہے کہ ہم سیرت سے زیادہ صورت پہ توجہ دیتے ہیں، جس کو واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ اگر لباس ہی تمہاری پہچان ہے تو پھر تمہاری پہچان کیا ہے. تعلیم ایک ایسا پروسیس ہے جس میں سے گزرنے کے بعد انسان کے پاس کردار کی دولت آ جاتی ہے. یہ کردار ہی تھا کہ آج سے 1400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے ان کو صادق اور امین کا لقب دیا گیا. اب ایک کردار کیا ہے؟ آپ کا خوش اخلاق ہونا، یہ بھی کردار ہے. آج کے دور میں اگر آپ خوش اخلاق نہیں ہیں آپ زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے. اب حدیث کا مفہوم ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو خوش اخلاق ہے. کردار کا مطلب یہ ہے کہ آپ معاف کرنے والے ہیں. کیونکہ آپ کا اپنے رب پہ پورا بھروسہ ہے، پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہونے دے گی. کردار کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں آپ پوری ایمانداری کے ساتھ کرتے ہیں، آپ اس میں کوئی ہیرا پھیری نہیں کرتے. کردار کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کوئی جاب کرتا ہے وہ رزق حلال کماتا ہے، پوری ایمانداری کے ساتھ کرتا ہے، کام کرتا ہے. آپ کبھی نوٹ کے اوپر دیکھیں لکھا ہوتا ہے رزق حلال عین عبادت ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو انسان محنت کر رہا ہے، روزی روٹی کے لیے کام کر رہا ہے، وہ عبادت کے برابر ہے. لیکن آج کا المیہ دیکھیں کہ جو ہمارے پڑھے لکھے انسان ہیں وہ زیادہ بے ایمانی کرتے ہیں، وہ زیادہ فراڈ کر دیتے ہیں، اور ایک عام انسان ان سے دھوکہ بھی کھا جاتا ہے. وہ کیوں کھا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھا لکھا انسان ہے، یہ ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کرے گا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جتنے بھی بڑی بڑی سیٹوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں انتہائی بد اخلاق ہیں، بدتمیزی کے ساتھ پیش آتے ہیں، عورتوں کا احترام نہیں کرتے. لیکن اس کی نسبت
ایک عام سا انسان جو پڑھا لکھا نہیں ہے، جس کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، لیکن اگر وہ خوش اخلاق ہے، وہ دوسروں کی مدد کرتا ہے، وہ ادب سے پیش آتا ہے، وہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، تو وہ بھی کیا ہے؟ پڑھا لکھا ہے۔ C3 ہے بیٹا کریٹیوٹی۔ کریٹیوٹی کا مطلب ہے کہ جدت کی طرف جانا، نئے رستوں کی طرف جانا، نئی سوچ کی طرف لے کے آنا۔ اب آج کے دور میں اگر انسان کریٹیو نہیں ہے تو وہ گرو نہیں کر سکے گا، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آپ تاریخ میں کئی نام اٹھا کے دیکھ لیں، جس میں ایڈیسن کا نام ہے، جس میں آئنسٹائن کا نام ہے، نیوٹن کا نام ہے۔ ان کے پاس کون سی ڈگری تھی؟ ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی، لیکن یہ کریٹیو انسان تھے، کریٹیو لوگ تھے۔ اب اس کی وجہ سے ان کی جو بنائی ہوئی چیزیں تھیں وہ آج بھی ہمارے کام آ رہی ہیں۔ ان کا نام، ان سب لوگوں کا نام آج بھی زندہ ہے۔ وہ کیوں زندہ ہے؟ کیونکہ یہ لوگ کریٹیو لوگ تھے۔ تو اگر تعلیم ایک ایسا پروسیس ہے جس میں سے گزرنے کے بعد اگر آپ کریٹیو نہیں ہوتے، آج کا المیہ یہ بھی دیکھ لو، ہمارے بچوں کے پاس ڈگریاں ہیں لیکن وہ کریٹیو نہیں ہے، نیا سوچنا ان کو نہیں آتا، کنفلکٹ کو مینیج کرنا نہیں آتا، دیٹس وائی وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اب C4 جو ہے وہ بیٹا ہے کنٹریبیوشن۔ کنٹریبیوشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسروں کی کتنی مدد کرتے ہیں، آپ دوسروں کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اگر آپ روشنی کا سبب نہیں بنتے، آپ کی ذات سے اندھیرا ختم نہیں ہوتا، آپ کی ذات سے اگر خیر کا کام نہیں ہوتا، تو آپ کے پڑھے لکھے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو C4 جو ہے وہ کنٹریبیوشن ہونا چاہیے۔ آج کے دور میں اگر آپ کنٹریبیوٹر ہیں، آپ دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ پڑھے لکھے ہیں۔ اب جتنا آپ دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، آپ زندگی میں اتنا آگے بڑھیں گے۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک ایگزامپل دوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ انسان کو نا درخت کی مانند ہونا چاہیے۔ درخت دو کام کرتا ہے، ایک پھل دیتا ہے اور دوسرا کیا کرتا ہے؟ سایہ دیتا ہے۔ اب ایک انسان ہوتا ہے، دنیا کے اندر نا 3 طرح کے کریکٹر ہیں۔ اب وہ کریکٹر سمجھانے کے لیے ایگزامپل یہ لیتے ہیں کہ ایک درخت ہوتا ہے، ایک انسان ہوتا ہے، اس نے کہیں کام پہ جانا ہوتا ہے، رستے میں وہ تھک جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے ایک درخت ہے، وہ درخت کے نیچے آ کے بیٹھ جاتا ہے، تھوڑی دیر سکون کرتا ہے، اس کے بعد دیکھتا ہے اس درخت کے اوپر پھل لگا ہوا ہے، وہ اس کا پھل کھاتا ہے، پھل کھانے کے بعد اٹھ کے کپڑے جھاڑتا ہے اور چلا جاتا ہے، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتا کہ اس درخت نے مشکل وقت پہ میرا ساتھ دیا تھا۔ آپ کو سوسائٹی میں یہ رول ملے گا، لوگ لوگوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتے کہ کس مشکل وقت نے اس نے میرا ساتھ دیا تھا۔ ایک دوسرا کریکٹر بھی ہے ہماری سوسائٹی میں، ایک انسان ہے، وہ آتا ہے اس درخت کے پاس آتا ہے، وہاں سے گزرتا ہے، جب وہاں پہ بیٹھتا ہے تھوڑی دیر، پھل کھاتا ہے، پھل کھانے کے بعد اسی درخت کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کریکٹر بھی آپ کو سوسائٹی میں کامن ملے گا۔ کئی ایسے لوگ ملیں گے جو جس سے فائدہ اٹھائیں گے پھر اسی کو نقصان دینا شروع کر دیں گے۔ ایک اور کریکٹر بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک آدمی ہوتا ہے، وہ ایک رستے سے گزرتا ہے، تھک جاتا ہے، تو ایک درخت کے نیچے جب بیٹھتا ہے، درخت کے نیچے بیٹھ کے آرام کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ اس کا پھل بھی کھاتا ہے۔ پھل کھانے کے بعد وہ سوچتا ہے کہ اس درخت نے مجھے فائدہ دیا تھا مشکل وقت میں، یہ دوسروں کو بھی دے سکتا ہے۔ وہ اس کو محفوظ کرنے کے لیے سوچنا شروع کرتا ہے کہ یہ ایک قیمتی ایسٹ ہے، اس کو محفوظ کر لیا جائے۔ ہماری سوسائٹی میں یہ رول، یہ کریکٹر بڑا کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو بیٹا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی پڑھے لکھے کنسیڈر کیے جائیں، تو آپ کے اندر یہ 4 کوالٹیز ہونی چاہیے، جس میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ آپ کے اندر اعتماد ہونا چاہیے۔ اعتماد جو ہے اگر آپ کے پاس آ گیا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی آگے بڑھنے سے۔ دوسری میں نے بتائی بیٹا آپ کے پاس کریکٹر ہونا چاہیے، جتنا مشکل ہو، ٹف ہو، لیکن کبھی بھی آپ نے کریکٹر کے اوپر کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرنا۔ تیسری بات بیٹا میں نے بتائی ہے کریٹیو انسان ہونے چاہیے آپ، اور چوتھی ہے بیٹا آپ سوسائٹی کے لیے کنٹریبیوٹر ہوں۔